یہ کام کرتے ہوئے شاپ پہ کوئی 33 سال ہو گئے ہیں. جہاں پہ یہ مس ہیپ ہوا ہے نا، وہ بندہ بھی یہاں پہ 30 سال سے ہمارے ساتھ لین دین کر رہا تھا، اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا کرے گا. کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہ دیکھ لیں کہ ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا جو بس شیخ اکرم نے اختر نے کیا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ جلد از جلد اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. بہت زیادہ اعتماد بحال کیا تھا یہاں پہ. کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مقدر ایسا کرے گا جو اس نے کر دیا ہے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عیاشیاں بہت تھیں. ہر 2 مہینے کے بعد ملک سے باہر، ہر مہینے پاکستان سے باہر، کبھی مری چلا گیا، کبھی آؤٹ آف سٹی، کبھی آؤٹ آف کنٹری. اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں. تو لوگوں کا ہی مال کھا رہا تھا وہ. پھر ایک دن اسے محسوس ہوا کہ زیادہ مال کھایا گیا، اب یہ ایک رفع و چکر کیسے ہونا ہے. پھر اس نے پلان نہیں کی اور بھاگ گیا لوگوں کا مال لے کے. بندہ نمازی پریزی بن کے اعتماد میں لے رہا ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ بعد میں ایسا بھی کرے گا. ہم تو اعتماد میں ہی رہیں گے کہ نماز بھی جب پڑھنی ہے سب لائن میں سب سے آگے کھڑے ہونا ہے اس نے. اور جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو 15 منٹ ویسے تو اکیلا ہی مانگتا رہتا تھا. سب لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، بس اس نیکی میں سب مرے گئے ہیں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اب تو یہاں پہ کئی دکانداروں کا کیا، ملازموں کا بھی برا حال ہو گیا، جن میں بھی شامل ہوں. وہ میں ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں، میری عمر گزر گئی اس دکان پہ. تو ہمیں بھی ہر وقت دھچکا لگ رہا تھا کہ یار کہیں کوئی اور کام کر جائے تو بیچ میں ہم رگڑے جائیں گے. یہ ہو سکتا بس. جو ان کا ٹرسٹ انہوں نے مارکیٹ میں بحال کیا ہوا تھا، اور وہ جو انہوں نے یہ جو پیسے لے کے گئے ہیں، جو یہ انہوں نے فراڈ کیا، یہ اصل میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. کیونکہ ایک مارکیٹ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے 30 سال، اس کی ایک ورتھ ہے، آنر ہے، یعنی اس کے گھر اپنے ورتھ ایک رکھتا ہے، اس کا ایک معیار ہے، سابق صدر ہے. تو اس کے بارے میں تو کوئی تھنک بھی نہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ یہ اس طرح کوئی بندہ بھاگ جائے گا یا ڈیفالٹ کر جائے گا. تو لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوا ہوا تھا، اتنا پرانا دکاندار تھا، تو وہ لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کیا ہوا تھا. کیونکہ وہ ہول سیل کا کام کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے تھوڑی سی چلیں انویسٹمنٹ کر لیں، اس کے ساتھ ہمیں بھی کچھ پروفٹ مل جائے، کیونکہ ان کا مارکیٹ میں اتنا پرانا کام ہے، پرانا کام کرنے والے ہیں. بہرحال ہوا تو بہت غلط ہے. اس کی ریزن یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اسی طرح ہوتا رہے گا تو پھر تو یہ لوگوں کا ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر سے، کام کرنے والوں سے اٹھ جائے گا. میرا تو یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب تو جب اتنا جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اگر وہی بندہ ٹرسٹ کے قابل نہیں رہا، تو پھر آپس میں جو چھوٹے دکاندار ہیں یا جو دوسرے کاریگر ہیں، ورک شاپ والے ہیں، تو وہ تو دکاندار اب بالکل بھی نہیں ٹرسٹ کرے گا. اور لہٰذا اس پہ تو پراپر ایک ایکشن ہونا چاہیے، کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کیس کو دیکھے پراپر، کہ وہ چھوٹی موٹی اماؤنٹ ہو تو وہ بھی نہیں ایکسیپٹ بندہ کر سکتا، لیکن یہ تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. اصل میں بیسیکلی ابھی یونین جو ہے نا، وہ سارے اکٹھے کر رہے ہیں کہ جن کا سونا ان کے پاس گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اس پہ جب وہ سارے ان کے پاس نشاندہیاں آ جائیں گی، پھر ایک پراپر اس پہ FIR دیں گے، بلکہ ان کا نام بھی ECL وغیرہ میں ڈالیں گے. بلکہ انہوں نے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی انعام بھی اناؤنس کریں گے کہ اگر کوئی ان کی ہمیں اطلاع دیتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا کوئی انعام دیں. یہ ایک سابقہ ہمارا پریزیڈنٹ تھا، جو کہ 25 سے 30 سال پرانا دکاندار تھا، اور یہ شروع سے ہی گولڈ کا لین دین کرتا تھا، مارکیٹنگ کرتا تھا. پھر اس نے اپنی آ کے یہ شاپ کی ادھر. پھر اس نے مختلف زون سے دکاندار تھے جن کو یہ مال سپلائی کرتا تھا. انہوں نے اس کو بولا ہے کہ یہ سارا سامان آپ میرے پاس رکھیں، میں اپنی اس دکان پہ رکھ کے سیل کروں گا، جس کی وہ کمیشن کھاتا تھا. اس کا اعتماد اتنا تھا کہ ایک تو وہ صاحب کا پریزیڈنٹ بھی تھا، دوسرا مارکیٹ کا ایک باعزت بندہ تھا، نماز پرہیزی بھی تھا. ہر 6 مہینے بعد اس نے عمرے پر بھی جانا ہوتا تھا. مگر جو لالچ ہوتی ہے وہ بندے کو لے ڈوبتی ہے.